إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وفيه قال 4 من العرب الأنبياء هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جس نبی کی زندگی اور اس کی قوم کے متعلق گفتگو کرنی مقصود ہے، وہ نبی ہود علیہ السلام ہے۔ ہود علیہ السلام ان انبیاء میں سے ایک ہیں جن کے نام سے اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ایک پوری سورہ نازل کی ہے۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جس طرح ہر اس قوم کا، جس قوم کو رب العالمین کا مقصود گمراہ کرنا ہوتا ہے، وتیرہ اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 20 دلائل، آیتیں اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتی۔ تو ایسے ہی ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی تھی۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی ذریت میں سے ہے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن الجارود بن عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ یہ تو متفق علیہ ہے کہ ہود علیہ السلام یہ سام بن نوح علیہ السلام، سام بن نوح کی ذریت میں سے ہے علیہ السلام۔
ہود علیہ السلام یہ سام بن نوح کی ذریت میں سے ہے. بیچ میں کتنے لوگ ہیں اس میں اختلاف ہے. ہود علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں کوئی یقینی ثبوت نہیں کہ کب ان کی بعثت ہوئی، لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی بعثت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 6000 سال پہلے ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 6000 سال پہلے ہود علیہ السلام اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 7 مرتبہ ہے. 7 مرتبہ خود ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آپ کی قوم عاد کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہے. عاد قوم ہود کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہے. ہود علیہ السلام ان 4 نبیوں میں سے ایک ہیں جن کی اصل عرب ہے. ان 4 نبیوں میں سے ایک ہیں جن کی اصل عرب ہے. عرب جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے 3 قسموں میں منقسم ہے. عرب عاربہ بائدہ، عرب عاربہ باقیہ، عرب عاربہ مستعربہ. یہ 3 قسم ہے عرب کی. عاربہ بائدہ یہی ہود علیہ السلام کی قوم عاد اسی نسل سے ہے جو نیست و نابود کر دی گئی. اللہ رب العالمین ان کو فنا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حاقہ کے اندر کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کسی کو تم اس روئے زمین پر باقی پاتے ہو؟ جواب سب کو معلوم ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب ڈالا تھا اس قوم کے اوپر کہ ایسے ہو گئے تھے کہ سب کے سر جسم سے الگ ہو گئے تھے. سب کے سر جسم سے الگ ہو گئے تھے. ہود علیہ السلام یہ احقاف، ان کی قوم یعنی ہود علیہ السلام کی قوم یا احقاف یعنی پہاڑوں پر بسنے والے لوگ تھے جو یمن میں حضرموت اور عمان کے بیچ کی جگہ ہے. ان کے جو علاقہ تھا اس کا نام تھا شہر، اور جو ان کی اپنی وادی تھی جس وادی میں یہ لوگ آباد تھے اس کو مغیث کہتے تھے. اور یہ لوگ اکثر خیموں میں رہتے تھے، بہت بڑے بڑے خیموں کے اندر، پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر، مضبوط کھمبوں کے اندر. اللہ رب العالمین کہتا ہے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ارم ذات العماد، ارم کھمبوں والے، ارم یعنی عاد، قوم عاد، ارم کھمبوں والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان کے جیسا طاقتور، ان کے جیسی قوت، ان کے جیسی جسم میں صلابت والی کوئی قوم اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا. التي لم يخلق، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے لم يخلق مثلها في البلاد، ان کے جیسی کوئی قوم اللہ رب العالمین
اور ارم جو لوگ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ارم یہ ایک جگہ ہے جو گھومتی رہتی ہے دنیا کے اندر. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بہت ہی باطل قول ہے، بلکہ یہ عاد قوم عاد کا ذکر ہے. یہ ان کی جگہ ہے جو یمن کے اندر تھی، اور یہ لوگ عاد ارض احقاف یعنی پہاڑوں پر رہتے تھے، چٹیل میدانوں میں نہیں، بلکہ جہاں بہت زیادہ بالو اور بہت زیادہ گرد و غبار رہتے ہیں، رمال جہاں رہتے وہاں رہتے تھے. ان کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا تھا جو انسان سوچ سکتا ہے. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے بار بار کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، وہ کچھ دیا ہے جو تم سے پہلے کسی کو نہیں ملا، تو تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو. لیکن جیسے کہ عادت ہوتی ہے ہر اس انسان کی جسے مقصود جس کا مقدر گمراہی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ہمارے باپ دادا آج بھی جب کسی سے کچھ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے پرکھے کرتے ہوئے چلے گئے، کیا وہ غلط تھے؟ پرکھوں نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا سوال اللہ رب العالمین آپ سے نہیں کرے. آپ سے اللہ رب العالمین جس دن آپ کی آنکھیں بند ہوگی اس دن آپ سے آپ کی زندگی کا سوال کرے گا. اور جب تک آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، تب تک وہ چیز آپ کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جس وقت آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس دن سے کرنا آپ کے لیے ختم، کیونکہ یہی طریقہ ہے دین کا، یہی طریقہ ہے تبلیغ کا، یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. انسان کئی بار کوشش کرتا ہے کچھ بنانے کی، غلطیاں کرتا ہے، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن جب علم ہوتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے. ایسے ہی ہے یہ دین. جب تک ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں علم ہے، ہم غلطی پر اللہ رب العالمین کے آگے ہم معذور ہیں. ایسے ہی ہمارے پرکھوں کا معاملہ ہے. انشاءاللہ جو لوگ غلطیاں کرتے تھے لیکن ان کو علم نہیں تھا وہ معذور ہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم معذور نہیں ہیں. رب العالمین ہمارا محاسبہ کرے گا. یہی طریقہ قوم عاد نے اپنایا. کہہ دیا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمارے پرکھے تو کرتے تھے کہ ہم اپنے پرکھوں کی باتوں کو چھوڑ دیں. ہود علیہ السلام کی دعوت کون سی دعوت تھی؟ ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یہاں جو اخوت کا ذکر ہے، بھائی کا ذکر جو اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے ان کے بھائی عاد کے بھائی کو ان کی طرف بھیجا. یہاں اخوتیں تین، مٹی کی بھائی چارگی مراد ہے، مٹی کی بھائی چارگی، یعنی ہر انسان آپس میں بھائی ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اور جو اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو یہ اخوت دینی ہے، یعنی ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے دین کے اندر. دنیا کے اندر تو ہے ہی،
دنیا کے اندر اپنی بناوٹ میں تو ہے ہی، وہ دین میں بھی بھائی ہے. یہ دونوں کے اندر فرق ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے عاد کی طرف بھیجا. کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے. یہی ہر نبی کی دعوت ہے. ہر نبی یہی دعوت لے کر اس روئے زمین پر آیا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں ان پر عذاب کو پوری تفصیل کے ساتھ، کہیں اس عذاب کو اختصار کے ساتھ، کہیں اشارہ، اور کیا کیا اتہامات لگائے ہود علیہ السلام پر ان کی قوم نے، وہ سب کچھ ذکر کیا ہے. ہود علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ متکبر تھے، گھمنڈی لوگ تھے. ان کو اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دیا تھا تو ان کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت، اپنی قوت پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی خلقت پر. وہ اللہ رب العالمین نے ان کے گھمنڈ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بے شک عاد، تو قوم عاد نے زمین پر ناحق گھمنڈ کیا، کبر کیا، اکڑ دکھائی. وَقَالُوا، اور کہا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ اس روئے زمین پر طاقتور کون؟ اولم یروا، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور بے شک وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے تھے. یہ قوم عاد، اس قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے اتنی مہارت دی تھی پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات بنانے کی کہ ہر وقت جتنی اونچی جگہ دکھتی تھی اتنے اونچے پر چڑھتے تھے اور اس پر مکان بنانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. کیا ہر اونچی جگہ پر تم بطور کھلواڑ کے محلات بناتے ہو؟ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور ایسے محلات، ایسے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تمہیں یہ امید ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ہی رہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بہت سخت پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس رب سے ڈرو
جس میں تمہیں مہلت دی ہے تمہارے عمل کے اندر، تم جو کر رہے ہو اس میں رب العالمین نے جو مہلتیں تمہیں دے رکھی ہیں اس مہلت دینے والے سے ڈرو۔ تمہیں اس نے کیا کیا دیا ہے؟ انعام، بنین، جانور یعنی چوپائے، مال و دولت، اولاد، وجنات وعیون، باغات، نہریں۔ رب العالمین نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے۔ ان سب کے مالک سے ڈرو، ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس سے ڈرو۔ اور اللہ کے نبی ہود علیہ السلام آگے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نقشے کو کھینچتا ہوا کہتا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اب عناد کیا، دشمنی دکھلائی، پہلے تو کبر کیا، اب عناد اور دشمنی پر اترا۔ اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ جو بھی کہیں، آپ ہمیں ڈرائیں یا مت ڈرائیں، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے سب برابر، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ اور جو یہ آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ایک قصہ کہانی ہے، یہ صرف ایک قصہ کہانی ہے جو پچھلوں سے آپ نقل کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تو ایسا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یعنی اس آیت کے اندر ان ھذا الا خلق الاولین کے اندر دو قرات ہیں، خلق الاولین اور خلق الاولین۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یا تو یہ جھوٹ ہے یا آپ پچھلوں کی قصے کہانی کو بیان کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ قوم عاد وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بسایا تھا اس وقت جب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا اللہ رب العالمین۔ صرف وہی لوگ بچے تو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے، اور پھر اس سے جو نسل پھیلی ہے اسی نسل میں یہ قوم عاد آئی، اور اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کیا۔ اس قوم عاد نے سب سے پہلے کفر کیا، نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے شرک کیا، بتوں کی پرستش کیا، وہ قوم عاد۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے بتوں کی پرستش کیا۔ ان کے 3 معبود تھے جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ صدا، پہلے کا نام تھا صدا، دوسرے کا نام تھا سمود، تیسرے کا نام تھا ہرا او ہبا، ہرا یا ہبا۔ یہ 3 معبود تھے ان کے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتی تھی، وہ قوم عاد، ان کے 3 معبود تھے، صدا، سمود، ہرا یا ہبا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ان کا ذکر کہیں بہت تفصیل سے کیا ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ، لیکن عموماً ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد کیا ہے، جس سے علماء، مفسرین و محدثین نے استدلال کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر پہلے نبی ہود علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
ان لوگوں نے کفر کیا اللہ رب العالمین نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، یہ پہلا اتہام، پہلا الزام جو قوم عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام پر لگایا تھا، انا لنراك في سفاهة، ہم تو آپ کو کم عقل پاتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں آپ کو۔ پہلا اتہام، یہ وہ طریقہ ہے ہر نبی کے ساتھ، یہی طریقہ اس کے قوم نے اپنایا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بڑے صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ یہی طریقہ ہے ہر قوم کے جھٹلانے کا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ یہی طریقہ ہے ایسے ہی آپ سے پہلے جو رسول آئے ان سے بھی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یا تو آپ جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ کیا ہر قوم نے اپنے بعد والی قوم کو وصیت کیا ہے اس بات کی؟ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہی ایک قوم تو سرکش قوم۔ اس کے بعد کہتے ہیں اپنے نبی ہود علیہ السلام سے عاد کے لوگ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہمیں بہکانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، ہود علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو نقل کرتا ہے، کہتے ہیں ہود علیہ السلام یا قوم لیس بی سفاہ، اے میری قوم کے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں کم عقل بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی دعوت کو پہنچا دوں گا اور میں تمہارے لیے نصیحت لے کر آیا ہوں، اور امانت ہے یہ، میں امین ہوں، صادق و امین۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ لقب دیا ہے صادق و امین، اس لیے کہ ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو جھوٹا اور خیانت گار سمجھا، اور یہی اللہ رب العالمین کی سنت ہے اس روئے زمین پر جب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ جو انسان حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا اسے یا تو کاذب جھوٹا سمجھا جائے گا یا خیانت دار سمجھا جائے گا، اور اسے تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ ہو سکتا ہے صرف اتہام لگانے تک چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر مار پیٹ بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے جان سے مار بھی دیا جائے، اور یہ
انبیاء کی تاریخ ہے مسلمان، یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ انبیاء کو اتہام بھی لگایا گیا، انبیاء کے کو مارا پیٹا بھی گیا، انبیاء کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی، چالیں بھی چلی گئی، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل بھی کیا گیا، انبیاء کو قتل بھی کیا گیا۔ اور یہ رب العالمین کی سنت ہے، اور یہ قیامت تک، جب تک یہ دنیا رہے گی اور حق کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، باطل اہل حق کے خلاف کبھی چپ نہیں بیٹھے گا۔ یہ باطل کا طریقہ ہے کہ وہ حق کے خلاف کبھی اپنی آواز کو بند نہیں کرے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ کیا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ تمہارے ہی بیچ سے تمہارے رب نے ایک آدمی بھیج دیا جو تمہیں ڈرا رہا ہے، جو تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، جو تمہیں بتلا رہا ہے، جو تمہیں سمجھا رہا ہے، جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے مسلمان، یہ اللہ رب العالمین خود نقل کر رہا ہے ہود علیہ السلام کی زبانی، کہتا ہے اللہ رب العالمین ہود علیہ السلام کی قول کو نقل کرتے ہوئے ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، دھیان سے سنو، دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس روئے زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ قوم نوح کے بعد جب قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے فنا کر دیا، فنا کے گھاٹ اتار دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں اس روئے زمین کی خلافت عطا کی ہے اور تمہیں زبردست قوت اور طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ جواب دیکھو قوم کا، ہر قوم جسے اللہ رب العالمین آندھی کر دیتا ہے، جسے رب العالمین جس کا دل اللہ رب العالمین مہر بند کر دیتا ہے، وہ قوم یہی جواب دیتی ہے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ کیا آپ یہ پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی اکیلے عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم اس معبود کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہر اس معبود کو چھوڑ دیں، ہر وہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے جسے آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، چیلنج کر دیا قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے وہ وعدہ جو آپ ہم سے کر رہے ہیں، یعنی عذاب کا وعدہ ہم سے کر رہے ہیں، لے آئیے عذاب۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ بندہ کہتا ہے قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ اب تو ہمارے رب کا، ہمارے اور تمہارے رب کا غضب اور اس کا عذاب تم پر حق ہے۔ اتجادلوننی،
کیا تم مجھ سے اس ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے نجات دے دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی نسلوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ رب العالمین کے اس سیاق کو سمجھو مسلمان، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی نسلوں کو ہم نے کاٹ ڈالا جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان نہیں رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ کچھ یوں نقل کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ دے رہے ہو تم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ لا اسألكم یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اور اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں جو تمہارے بیچ میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہوں، جو تمہارے طرف رب العالمین کی نصیحت اور اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس پر تم سے کوئی اجر کی نیت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، میں تمہارے طرف سے کسی شکریہ کا محتاج نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے جس نے مجھے اس روئے زمین پر وجود بخشا۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ آگے اللہ کے بندہ کہتا ہے یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ آج قوم عاد سے اللہ رب العالمین نے بارش کو 30 سال تک روک دیا، 30 سالوں تک مسلسل قوم عاد سے اللہ رب العالمین نے پانی کو روک دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، یہی نفس الکلام، یہی سیم قصہ نوح علیہ السلام کا اپنے قوم کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب تمہارے لیے آسمان کو موسلادھار برستے ہوئے چھوڑ دے گا اور تمہاری قوتوں میں بڑھوتری عطا کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اور بڑھوتری کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مجرم نہ بنو، لوٹنے والے، انکار کرنے والے نہ بنو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، یہ دلیل طلبی، یہ جان کر انجان بنانا کہتی ہے میری قوم کہ ما جئتنا ببینہ، آپ تمہارے پاس کوئی نشانی علامت لے کر نہیں آئے، کوئی دلیل تو لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ تو لے کر نہیں آئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام سے معجزے کا انکار کیا۔ معجزہ ہود علیہ السلام کا ان
ان کی قوم کے سامنے اکلوتے کھڑے ہو جاتا ہے اس وقت جب ان کی قوم اس دنیا اس روئے زمین پر سب سے طاقتور تھی اور حود علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکتے، اکیلے اکلوتے حود علیہ السلام کھڑے ہیں، پوری قوم منکر ہے لیکن کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر نہیں دیا۔ نوح انبیاء میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، حود علیہ السلام کے سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، آگے کہتے ہیں قوم عاد کے لوگ، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ما نحن لک بمؤمنین، اے ہمارے حود، ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبود کو نہیں چھوڑ دیں گے، نہ ہم تیری بات پر ایمان لائیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان نقول الا تبارک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو تمہیں دیکھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی کی آہ لگ گئی، جو آپ ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ان کے پاس نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی آہ لگ گئی ہے، اسی لیے تم اور بول کر رہے ہو۔ یہاں جواب دیتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ ہے، میں ہر شرک سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو، جو اللہ کے ساتھ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تو تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو، جتنا ہو سکتا ہے چالیں چلو، جتنی مکاریاں کر سکتے ہو کرو۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا، ربی وربکم، جو میرا ہے تمہارا ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، ہمارا رب تو ہر چوپائے کا رب ہے، مالک ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، وہ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے، اسی کے ساتھ میں بھلائی ہے۔ اگر تم اعراض کرتے ہو تو سنو، میں نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو رب العالمین تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لا دے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہی حدیث، یہی چیز حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے نقل کی ہے، حدیث قدسی میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئا، اے میرے بندو سنو، اگر تم لوگ، تمہارے کا پہلا انسان اور آخری انسان، جن انس جنات انسان سب ایک نمبر کے نیک بن جائے، ایسا دل ہو جائے ان کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک سب ایسے ہی ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں میرے پاس جو کچھ ہے کچھ نہیں بڑھے گا، یعنی تمہارا
سے برے بن جانے سے میرا کوئی نقصان ما نقص من ملکی شیئا. اگر دنیا کے سب سے بدترین انسان وہ جو تم سب ما نقص من ملکی شیئا اس سے میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے. رب العالمین کہتا ہے اگر تم سب پوری دنیا کے لوگ ایک چٹان پر جمع ہو جاؤ اور سب مل کر مجھ سے مانگو اور وہ سب کچھ مانگو جو تم مانگ سکتے ہو اور میں وہ سب کچھ دے دوں تو میری ملکیت میں کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا. کیا فرق پڑے گا؟ سمندر میں کیا کمی آئے گی مسلمان؟ سوئی کو اگر سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے اس سے کیا کمی آ جائے گی سمندر میں؟ یہی اللہ رب العالمین جب پوری دنیا کی انسانیت انس و جن مل کر مانگے ایک ساتھ اور جو جو مانگ سکے مانگے اور اللہ رب العالمین سب دے دے اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے فرق پڑے گا. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. اے غلام، اے بیٹے، اے بچے، یاد کر لو، اس بات کو نوٹ کر لو، اگر پوری انسانیت پورے لوگ پورے جن مل کر اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا رب العالمین نے لکھا ہے تمہارے لیے نقصان. اگر رب العالمین نے تمہارے لیے نقصان نہیں لکھا ہے پوری انسانیت مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے مسلمان. اگر ایمان ہے ہمیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ ان کو ہم نے ڈھیل دیا، انہوں نے جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا اور حود علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے جیسے ایک نبی ہے، ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر تم یعنی اپنے قوم سے ان کے سردار لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو بڑا خسارہ اٹھا لو گے، کیا وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی تو تم نکالے جاؤ گے دوبارہ؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات دور ہے، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ کیسا وعدہ ہے؟ یہ بہت عجیب سا وعدہ ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. اور یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں صرف موت اور زندگی ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. وہ قیاس کرتے تھے، اپنا دماغ لگاتے تھے کہ ہمارے پہلے کے لوگ جو مر گئے، ہمارے باپ دادا، کیا وہ دوبارہ آئے دنیا میں؟ نہیں آئے. یہ نہیں سوچا کہ ہر چیز کا رب العالمین نے وقت مقرر کیا ہے، جب وقت آئے گا تب آئیں گے. ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت تھا تو تھے، جب ختم ہو گیا چلے گئے، اب جب وقت پھر آئے گا تو پھر آئے گا. جیسے ہم روزانہ کی اپنی زندگی کو دیکھ لو، ہم کام کرنے جاتے ہیں اپنی دکانوں میں، محلات کے اندر، اتنی ہی دیر کام کرتے ہیں جتنی دیر رب العالمین نے لکھا ہے کام کرنا، پھر واپس لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے کام کرنے کا وقت نہیں لکھا ہے. اس وقت ہم یوں نہیں لوٹ جاتے خود سے. رب العالمین نے یہ زندگی یہی دکھلایا ہے مسلمانوں، دیکھو یہ وقت مقرر
جس چیز کا ہوگا وہ کام تم کرو گے۔ ہود علیہ السلام ان کے جھٹلانے اور کذب و افترا کرنے کی آخری حد کو وہ پہنچ گئے جب، تو ہود علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب انصرنی بما کذبون، اے رب، اے میرے رب، انصرنی بما کذبون، میری مدد کر، میری مدد کر ان کے جھٹلانے پر۔ بڑا غور سے سوچو مسلمانوں، نوح علیہ السلام 900 سال تک، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ رب العالمین نے کتنے دن ڈھیل دیا؟ 950 سال، ایک دو دن نہیں، 950 سال تک سرکشی کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں بات آئے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب العالمین تو اس روئے زمین پر کسی کافر کا نام تک نہ چھوڑنا۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ صاف کر دیا، سب ختم کر دیا، پوری دنیا کو ختم کر دیا، صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ خود ان کا بیٹا سام وہ بھی غرق ہو گیا۔ اب ہود علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہود علیہ السلام، اے رب ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، اما قلیل، جو یہ چیزیں بڑا چھوٹا جسے یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ عذاب رب العالمین کا، نادم ہو، حسرت اور افسوس کریں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ و پکار نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کوڑا کرکٹ بنا دیا، کچھ نہیں بچا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کل کے لیے دوری۔ کیسے آیا ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب؟ اللہ رب العالمین اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، جب ہود علیہ السلام ڈراتے ڈراتے تھک گئے اور دعا کر دی اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین نے جو 3 سالوں سے بارش کو روک رکھا تھا، اس بارش کا آثار ظاہر کیا۔ بارش کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ بادل، ہوائیں چلتی ہیں، سورج جھلملا جاتا ہے، بادل آ جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بارش ہو۔ یہی آثار رب العالمین نے ظاہر کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو اس لیے آیا ہے کہ ہم کو اپنے معبودوں سے دور کر دے، تو جس چیز کا تو وعدہ کر رہا ہے لیا، اگر تو سچا ہے۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں، انما العلم عند اللہ، بے شک اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں نے وہ چیز، وہ بات، وہ دین، وہ عقیدہ، وہ شریعت تم تک پہنچا دی جو لے کر میں آیا تھا، جو اللہ رب العالمین نے مجھے دیا تھا، لیکن میں تمہیں بڑا جاہل پاتا ہوں میرے قوم کے لوگ۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب بادل کی ٹکڑی کو دیکھا اپنے اوپر، اپنی طرف آتے ہوئے بادل کی ٹکڑی کو دیکھا، هذا عارض ممطرنا، تو کہا کہ یہ تو ہمارے اوپر اب
برسنے والا ہے، بارش برسائے گا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے لا بل ہوا ما استعجلتم، تمہیں نے تو مانگا تھا عذاب. کہہ رہے تھے اتعدنا بما كنت فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو. اللہ رب العالمین کہتا ہے بل ہوا ما استعجلتم، بلکہ یہ بارش نہیں ہے، ہوا ما استعجلتم، وہی عذاب ہے جس کی تم نے جلدی کی ہے. ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جو اپنے اندر دردناک عذاب کو چھپائے ہوئے، تدمر کل شیء، جو ہر چیز کو اکھاڑ پھینکے گی، ہر چیز کو زمین دوز کر دے گی. بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو کیسے ہو گیا؟ صرف ان کا گھر ہی رہ گیا، ان کے گھر ہی باقی رہ گئے اور کچھ نہیں رہا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم مجرم قوم کو عذاب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر تفصیل سے ان کے عذاب کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے الحاقہ، کیا ہے حاقہ؟ ما الحاقہ، حاقہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ. کیسے ہلاک کیا اللہ رب العالمین نے اما عاد، اور عاد قوم عاد تو اللہ رب العالمین نے سر ایسی ہوا جس کے اندر کنکریاں تھیں، رمال جو بالوں میں رہتے تھے، ریت میں جو رہتے تھے، وہ ریت کو اڑا لے کر آئی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. رب العالمین نے لگاتار اس طوفان کو، رب العالمین نے اس عذاب کو، ہوا کے اس طوفان کو ان کے اوپر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر مسخر کر رکھا. 7 دن 7 رات اور 8 دن تک رب العالمین نے اس عذاب کو ان کے اوپر چھوڑ دیا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، وہ کیسے ہو گئے؟ تو تم اس قوم کو دیکھو گے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، ایسے ہو گئے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جس کے اندر کوئی درخت، جس کے اندر کوئی پھل نہیں، جس کے اندر کچھ نہیں، صرف تنا ہے کھوکھلا جو کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آگے رب العالمین کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کسی کو ان میں کا باقی پاتے ہو؟ یہی ہے ہود علیہ السلام کی قوم جس کو رب العالمین نے روئے زمین سے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا مسلمان؟ اس لیے کہ کبر کیا، اس لیے کہ دشمنی دکھائی، اس لیے کہ اپنے نبی کو جھٹلایا، اس لیے کہ اپنے نبی کو ٹھکرایا، اس کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اس کو مجنون اور ساحر سمجھا، اس کو پاگل سمجھا، اس کو بے وقوف سمجھا. اور یہی رب العالمین کی سنت ہے ہر قوم کے ساتھ. لیکن رب العالمین نے کتنے دنوں تک آزمایا ہود علیہ السلام کو؟ 500 سال تک. 500 سال 500 سال تک اپنے قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے، ان کی دشمنی کو برداشت کرتے رہے، ان کے عناد کو، ان کے کبر کو، ان کے غرور کو
دیکھتے رہے، ان کے بیچ میں تکلیفیں سہتے رہے، ان کے دشمنی کو اٹھاتے رہے اور دیکھتے رہے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور رب العالمین بار بار کہتا کہ ایسے طریقے سے ان سے تعامل کرو، ہو سکتا ہے پلٹ آئے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو یہی اللہ نے کہا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل قولا لینا، کیسی بات کہنی ہے؟ قول لین، ہلکی بات، نرم بات۔ طغى، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے طغى، سرکشی کی آخری حد ہے طغى، اور پھر رب العالمین کہتا ہے قولا له قولا لینا، ہلکی آواز میں دھیرے سے بات کرو، سرکشی کی آخری حد ہے۔ یہ رب العالمین نے طریقہ اپنایا ہے، اللہ رب العالمین نے دین میں کی تبلیغ کا طریقہ دیا ہے۔ جب ہمیں تبلیغ کرنی ہے غیروں میں، تب نرم انداز، نرم اور آسان لہجہ، لیکن جب اپنوں میں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرا دو۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں تبلیغ کا، اگر اپنے ہیں تو ڈرانا ہے، اگر غیر ہے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز میں بات کرو۔ اگر مسلمان ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں، تو انہیں بتاؤ کہ اسلام کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ سختی کرو۔ رب العالمین نے بہت سارے اسلوب اس روئے زمین پر بسنے اور جینے اور تبلیغ کرنے کے لیے دیے، ہر انسان کے ساتھ ہر طریقہ دیا ہے۔ ہود علیہ السلام 500 سال اپنی تبلیغ کرنے کے بعد 5500 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 5500 سال پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ وہ قوم سب سے زیادہ قوت طاقت میں بڑھی ہوئی تھی، لیکن رب العالمین نے کیا کہا؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ رب العالمین کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں مسلمان، یاد رکھنا۔ آج اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے، کل رب العالمین کی طاقت لے لے گا، یہ عارضی قوت ہے۔ رب العالمین نے زمین میں خلافت عطا کی، 700 سے زیادہ سالوں تک مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر بھی خلافت کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب سرکشی کی آخری حد کو پار کیا، رب العالمین نے گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا۔ رب العالمین کو مسلمان کا خون بہنا پسند نہیں، اسی لیے ایک حدیث میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ رب العالمین کے لیے کعبہ کو ڈھا دینا ایک مسلمان کے خون بہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن رب العالمین نے چھوڑ دیا ہمیں گاجر مولی کی طرح کٹتا ہوا جب ہم نے سرکشی کی آخری حد کو پار کیا۔ اور وہی ہوگا ہر بات، جب ہم اپنے دین سے پھریں گے، اپنے دین سے دوری اختیار کریں گے۔ رب العالمین کا یہی طریقہ ہے مسلمان۔ جب قوم ہود ختم ہو گئی اور رب العالمین نے اس قوم کو عبرت اور نصیحت بنا دیا، تو رب العالمین نے پھر قوم صالح کو بھیجا اس روئے زمین پر، ان لوگوں نے وہی کیا، پھر اللہ رب العالمین نے وہی طریقہ اپنایا۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو ظلم ایک حد تک ہوتا ہے، رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو رب العالمین پھر نہیں چھوڑتا۔ یہی ہر قوم کا
فرعون کو دیکھو، فرعون جب ڈوبنے لگا، ذرا غور کرو فرعون کے قصے پر ایک لمحے کے لیے۔ اسی دریا میں، جس دریا سے بنو اسرائیل، وہ قوم جو سمجھتی تھی کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اللہ رب العالمین نے دریا پار کرا دیا، راستہ بنا دیا۔ اور وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اسی دریا میں غرق کر دیا جس دریا سے بنو اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا تھا۔ اور اس وقت جب فرعون نے اعلان کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا؟ اب ایمان فائدہ نہیں دے گا، اب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مسلمانوں ایمان اس وقت لاؤ جب آزمائشیں ہو رہی ہوں، جب آزمائش ختم ہو جائے گی اور موت کا وقت آئے گا، تب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا مسلمانوں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب رب العالمین دیکھتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھی عمل کرنے والا ہے۔ فتنے کا یہی دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے جو کہا اگر صحیح ہے الہ العالمین تو اس کو قبول کر لے، اگر غلط ہے الہ العالمین تو ہم کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم خطاؤں گناہوں سے الہ العالمین مرکب ہے، الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین عصمت صرف تیرے لیے ہے، الہ العالمین صحت صرف تیرے لیے ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین تو ہماری خدمتوں کو، کوششوں کو قبول کر لے۔ الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں الہ العالمین تو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ الہ العالمین جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تو مسلمانوں کا محافظ بن جا۔ الہ العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت کر، ان کے جان و مال کی حفاظت کر، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہو الہ العالمین تو ان کا محافظ بن جا۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی قید و بند کی سزائیں سہ رہے ہیں الہ العالمین تو ان کے لیے راستے نکال دے۔ الہ العالمین تو ان کے رہائی کے لیے راستے نکال دے۔ الہ العالمین ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، الہ العالمین تو ہمیں قوت عطا کر، ہمیں طاقت عطا کر۔ الہ العالمین تو ہماری قوت و طاقت بن جا۔ الہ العالمین تو ہماری مدد کر۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے خالی دامنوں کو نہ دے۔ الہ العالمین تو عظیم ہے، الہ العالمین تو غالب ہے، الہ العالمین تو بڑا ہے، الہ العالمین تو کبیر ہے، الہ العالمین تو ہم سب کا مالک و خالق ہے۔ الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو ڈھانپ لے۔ الہ العالمین تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں الہ العالمین تو ہمارے خالی ہاتھوں کو بھر دے۔ الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے بھر دے۔ ہم میں سے جو لوگ الہ العالمین قبروں میں ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہماری غلطیوں کو الہ العالمین ڈھانپ دے۔ الہ العالمین تو ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے دنیا میں ایسے ہی باقی زندگی بھر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھ۔ الہ العالمین مرنے کے بعد بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ الہ العالمین ہم مجبور محض ہیں الہ العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو ہی غنی ہے، تو ہی بے نیاز ہے۔ الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو
معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، بوڑھوں بچوں کی اصلاح کر دے، عورتوں کی اصلاح کر دے۔ الہ العالمین تمہارے والدین کی درجات کو بلند کر، الہ العالمین تو ہمارے والدین کے درجات کو بلند کر دے، الہ العالمین تو ہمارے والدین کے درجات کو بلند کر دے، الہ العالمین تو ہم سب کے درجات کو بلند کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین جب یہ سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے، زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، الہ العالمین مرنے کے بعد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت کا مستحق بنا، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔